کائنات کے افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، رحمت للعالمین کا ٹائٹل لینے والے، مزمل کے لاڈلے خطاب سے نوازے جانے والے، مدثر کے پیارے خطاب سے نوازے جانے والے، جن کی رات بھی میرے رب کے سامنے، دن بھی رب کے سامنے، جن کے اللہ وجود کی قسمیں کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے بول کی اللہ قسمیں کھائے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے شہر کی اللہ قسمیں کھائے، وہذا البلد الامین، جن کی رسالت پر اللہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسمیں کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، جن کے سینے کا اللہ ذکر کرے الم نشرح لک صدرک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے الذی انقض ظہرک، جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرے ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دل کا اللہ ذکر کرے علی قلبک لتکون من المنذرین، جن کے ہاتھوں کا اللہ ذکر کرے لا تجعل یدک مغلولہ، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے الی عنقک، جن کے پورے چہرے کا اللہ ذکر کرے فبل وجہک، جن کی زبان کا اللہ ذکر کرے لا تحرک بہ لسانک، جن کے پورے وجود کو جمع کر کے اللہ قسم کھائے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کی چادر کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المزمل، جن کے کمبل کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المدثر، جن کی محبتیں، جن کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے، جن کی رفتوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ تصور ہے، نہ تخیل ہے، دو ہستیاں تخیل تصور سے بالا تر ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول محمد عربی ہے، حبیب اللہ، نبی اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، اولا بھی ہے، متین بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن صام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اتنے مناقب والا، فضائل والا، بلندیوں والا، عزتوں والا، رفعتوں والا، محبتوں والا، جنت کا چابی والا، یہ سارا کچھ میں نے کیوں بتایا؟ صرف ایک چھوٹی بات بتانے کے لیے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، دانت ٹوٹ رہے ہیں، چچا اسد اللہ شہید ہو رہے ہیں، حمزہ شہید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے انصار و مہاجرین شہید ہو رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں، عثمان، ابو بکر، عمر کی موجودگی میں، طلحہ، زبیر کی موجودگی میں، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح کی موجودگی میں شکست ہو رہی ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبیوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے، شکست کھا جانا کوئی عیب نہیں، شکست کھا جانا کوئی میڑا نہیں، شکست کھا جانا کوئی کمزوری نہیں، کوئی برائی نہیں، ہاں اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ہلاکت ہے، فتح کے جھنڈے گاڑ دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہلاکو نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور سکندر نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور تیمور ظالم نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور چنگیز نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور ہینیبال نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ مسئلہ تو یہاں آ کے اٹکتا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، پٹ جاؤ، مر جاؤ، مٹ جاؤ، نیزوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ کے حکم پہ قربان ہو، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اللہ جو حکومت پہ قربان ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے ذلت کا طوق، یزید کا نام گالی بن گیا، حالانکہ نام میں تو کوئی برائی نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام یزید گزرا ہے، خود حضرت حسین کے لشکر میں حسین بن یزید ایک موجود ہیں جن کا میں جملہ سناتا ہوں۔
جمعرات کو ہی لڑائی ہونے لگی تھی تو آپ نے پیغام بھیجا، رات کا اندھیرا، پھر پہاڑ کا کالا پن اندھیرا، پھر چٹان کالی کالا پن اندھیرا، پھر اس پر پتھر کالا، پھر یہ اندھیرا، پھر چونٹی کالی، پھر اس کا اندھیرا، پھر اس کی حقیر ٹانگیں، پھر ان کا اندھیرا۔ تو آپ کا رب سمجھانے کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بندو، تم تو 5-6 فٹ کے ہو، تم کہاں مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ ارب ہا ارب چونٹیاں ہیں رات کے اندھیرے میں، رات کی سیاہی میں، کالے پہاڑ پر، کالی چٹان پر، کالے پتھر پر کالی چونٹی جو جا رہی ہے۔ تو میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرے رب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس چونٹی کی حقیر ٹانگوں سے اس چٹان اور اس پتھر کے اوپر جو لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو فاسٹ والوں کو نہیں دیکھے گا، رات کے ناچنے والے اور رات کے رونے والے کو نہیں دیکھے گا، رات کے ڈاکو اور رات کے تہجد گزار کو نہیں دیکھے گا، گھنگور کی چھنک اور آنسوں کی چھلک کو نہیں دیکھے گا، آنکھوں کے سامنے ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھو کہ میں غافل ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں سو گیا ہوں۔ لا تأخذه سنة، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا ما كان ربك نسیا، بھولتا نہیں۔ لا يضل ربی، فیصلے غلط نہیں۔ ولا ينسى، بھول بھٹک کوئی نہیں۔ ما مسنا من لغوب، تھکن تھکاوٹ کوئی نہیں ہے، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے۔ الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ساری کائنات بحر و بر پر اس کی اکیلے کی حکومت ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی نگہبان ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ وہ اس کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے۔ لا يحويه مکان ولا يشتمل عليه الزمان، لا زمان بھی ہے، لا مکان بھی ہے، سونے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، وہ وزارت وزیر سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، تھکن سونے اونگ سے پاک ہے۔ ہم سب پر اس کی نظر ہے، ہمیں میدان دے دیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ شیطان تک پہنچاتا ہے۔ ان راہوں کے پرے جنت ہے، ان راہوں کے پرے جہنم ہے، ان راہوں کے آخر میں رب کی رضا ہے، ان راہوں کے آخر میں رب کی ناراضگی ہے۔ تمہیں اختیار ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ میری راہیں ہیں، ان پہ چلو، اور یہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے، اب تمہاری مرضی ہے، ادھر چلو یا ادھر چلو۔ دیکھنے والا اللہ نہ سویا ہے نہ غافل ہے، یہ تو ایک انتظام ہے کہ ادھر فرشتے بٹھا دیے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک نظام بنایا چلا ہے، ادھر ایک بٹھایا وہ اچھائی لکھتا ہے، ادھر ایک بٹھایا وہ برائی لکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میرا رب میری فائل سے کھولے گا، کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے یہ پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے، یہ تیری کاپی ہے، یہ تیری فاسٹ کی زندگی ہے، یہ تیری گھر کی زندگی ہے، یہ تیری آفس کی زندگی ہے، یہ تیرا لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، یہ رات کی ہے، یہ دن کی ہے، اجالے کی ہے، اندھیرے کی ہے، جوانی کی ہے، بڑھاپے کی ہے۔ دیکھ ان میں سے کوئی غلط تو نہیں لکھا ہوا، کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، پاکستان پولیس کی طرح غلط FIR تو نہیں کٹ گئی، پاکستان کے عوام کی طرح کہ جرم ایک کرتا ہے 10 کو 20 میں ڈالتا، پولیس کو برا کہتے ہیں۔ پہلے برائی تو عوام سے شروع ہو رہی ہے کہ جرم ایک کرتا ہے، اینو وچ پا لو، اینو وچ رکھ لو، اینو وچ رکھ لو، اے دوتے بھی پا دیو۔ یہ جس معاشرے میں ظلم پھیل چکا ہو اس معاشرے کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، نظام کفر کے ساتھ چلتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا۔ جب معاشرے میں ظلم پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے نظریں ہٹا لیتا ہے اور وہ معاشرہ حقیر ذلیل فقیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے زوال کا سبب یہ نہیں کہ بجلی کوئی نہیں اور گیس کوئی نہیں، ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے عوام بھی ظالم ہے، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، دیہاتی بھی ظالم ہے، شہری بھی ظالم ہے۔ حکومت تو بعد میں آتی، پولیس فوج تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو عوام میں ظلم کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں اور اس حد تک جا چکی ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، شراب پیتے ہوئے احساس ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، زنا کرتے ہوئے احساس ہے گناہ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی احساس نہیں کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو زیرو کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں، اور وہ تینوں میرے دیس میں موجود ہیں۔ میں حکمرانوں کو رونا کیا روں اور میں محکموں کا رونا کیا روں، میرا تو ریڑھی والا بھی اس کا شکار ہے۔ ایک ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ ایک جھوٹ جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے وہ عزت کا حق کھو دیتا ہے، ذلت کا طوق ان کے مقدر کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں بڑے گناہ بتاؤں؟ کہ کیا؟ کہ شرک کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے، اور اب بتاؤں
سیدھے ہو گئے، پہلے ٹیک لگا لی، پھر یوں سیدھے ہو گئے، اور اب بتاؤں الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ. اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ فرمانے لگے ہمارے جی میں کہ کاش اب آپ چپ کر جاتے، کاش اب آپ چپ کر جاتے. اور دوسری جگہ فرمایا جھوٹی گواہی. جاؤ پاکستان کے عدالتوں میں دیکھو ٹکے گواہ بک رہے ہیں کہ ساڑھے کو گواہی لے لو، ساڑھے کو جی پوا دو. تو ایک ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، پست ہونا ہی مقدر ہے. ایک جھوٹ ایسی لعنت ہے. بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ. مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو کام نہیں کرے گا. اگر میرا ہے تو دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے. نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہوگی، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہوگی، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہوگی، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا. من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں ہے. جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا وہ میری امت سے نکل گیا ہے. تو پیچھے واقعی کیا رہے گا؟ 16 کروڑ میں 16 آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے. جس معاشرے میں ظلم چلتا ہے، جس معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، جس معاشرے میں خیانت چلتی ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب چلتا ہے، اس معاشرے کے لیے ذلیل ہونا طے کر دیا جاتا ہے. تم ایٹمی طاقت بن کے دیکھ نہیں لیا کتنی عزت پائی؟ ایٹم بم بنا کے کتنی عزت پائی؟ مزید ذلتیں بڑھ گئیں، مزید پستیاں بڑھ گئیں. کسی کی سازش نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، یہ فرانس کی سازش ہے. ہاں، یہی عادت ہے زوال شدہ قوموں کی کہ وہ اپنے عیب اوروں پہ تھوپتے ہیں، اپنی کمزوریاں اوروں پہ تھوپتے ہیں. پیٹ میں درد ہو تو یہ بھی امریکہ کی سازش. اپنے اندر عیب ڈھونڈو، اپنی کمیاں ڈھونڈو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. قوموں کا زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. قوموں پہ زوال اور نہیں لاتے. امریکہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، یورپ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، آسٹریلیا، افریقہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں کہ تمہارے زوال کو سوچیں. زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا. بیماری اندر سے اٹھتی ہے، باہر سے نہیں آتی. اور اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، باہر نہیں پیدا ہوتے. جیسے جسم کی بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، قوموں کے زوال کے اسباب بھی اندر ہی پیدا ہوتے ہیں. قوموں کا سفینہ اسی وقت ڈوبتا ہے جب خود ان کے ہاتھوں میں برمے ہوں اور اپنے کشتی میں چھید کر رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں. جب اپنے بادبانوں کو تیر مار رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں. جب اپنی کشتی کے جب وہ تختے اکھیڑتے ہیں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں.
جب قوموں میں ظلم آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے، ریڑھی والے کو کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ کس کی سازش سے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کس کی سازش سے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کس نے سازش کی ہے کہ ماں کی ذرا سی ڈانٹ پر بیٹا اچھل کے وہ جاتا ہے؟ کس نے یہ سازش کی ہے باپ کی تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر بیٹا گریبان پکڑنے کو آ جاتا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بچی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے بڑے بڑے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ سچائی نکل گئی، جھوٹ نے ڈیرے ڈال لیے، انصاف نکل گیا، ظلم کی گھٹائیں چھا گئیں، دیانت رخصت ہو گئی، بددیانتی تجارت بن گئی، فراڈ تجارت بن گئی، دھوکہ تجارت کے نام پر دھوکہ۔ یہ کس کی سازش سے ہوا ہے؟ میرے اپنے کردار کی خوشی سے ہوا ہے، میرے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے ہوا ہے۔ پھر اور بہت سے اسباب ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کسی قوم کی ہلاکت کے 3 بڑے سبب ہیں، ایک ظلم، جھوٹ، خیانت۔ ان پر جنید بغدادی بٹھا دو صدر پاکستان، اور شیخ عبد القادر جیلانی بٹھا دو وزیر اعظم، نہیں نکال سکتے زوال سے۔ زوال سے اسی وقت نکلیں گے جب توبہ کریں گے، جب ان غلاستوں سے نکلیں گے، جب ان اعمال سے نکلیں گے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تھا اور 15 لاکھ انسان تیگ کر دیے تھے، تو مستعصم باللہ رات کا تہجد گزار تھا، دن کا روزے دار تھا، مسلسل روزے رکھنے والا، مسلسل رات کو جاگنے والا۔ حکمران کی نیکی کام نہیں آتی جب عوام میں نافرمانی ناسور کی طرح پھیل جائے اور کینسر کی طرح پھیل جائے۔ بھائیو، ہمارے پاؤں پہ کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے لگی ہے، اپنے ہاتھوں سے، کسی کی سازش سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہے۔ یہ گھر اپنے ہاتھوں سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہی پیغام ہے میرے رب کا کہ ہاں فینظر کیف تعملون، میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ نظر کھلی ہوئی ہے، جنت مہک رہی ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، فرشتے لکھنے والے ہیں، موت کا تعاقب ہے، قبر کا گڑھا کسی وقت بھی منہ کھول کے مجھے نگل سکتا ہے، اور مٹی کی چادر میں مٹی بنانے کے لیے کروڑوں کیڑے تیار ہیں۔ میرے بدن کو کھانے والے کیڑوں پر نام لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس کا بدن کھائیں گے، یہ اس کا بدن کھائیں گے۔ ان کیڑوں کو پھر قبر کی مٹی کھا جائے گی، پھر وہ مٹی اور میری مٹی مل کر مٹی بن جائیں گے۔ پھر کبھی زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، پھر پاگل ہوا کا جھونکا آئے گا اور میری مٹی کو ہوا میں اڑا کر مجھے ایسے ہی بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک دن تیرے اوپر ایسا تھا کہ تو کچھ نہ تھا، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ انا خلقنا الانسان من نطفة ابشار، پھر میں نے تمہیں مرد عورت کے پانی کو ملا کے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم میرا بن کے چلتا ہے یا اپنا بن کے چلتا ہے، میرا بن کے چلتا ہے یا شیطان کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا حکومت کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا کرسی کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا مال و زر کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا نفس و شیطان کا غلام بن کے چلتا ہے۔ یہ دیکھنے والا ہے تیرا رب، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ دبتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ایک اس کی ذات کو بقا ہے۔ قوت اسی کے ہاتھ میں، طاقت اسی کے ہاتھ میں، عزت کا مالک بھی وہی ہے، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، دیکھنے سننے سنانے کا مالک بھی وہی ہے۔ ایک دن مر کے طارق جمیل نے بھی، آپ نے بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہر مرد عورت نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر میرا رب مجھ سے کہے گا ارنی ماذا قدمت، دکھا پاکستان سے میرے لیے کیا لایا ہے، ملتان سے میرے لیے کیا لایا ہے، دکھا لاہور سے میرے لیے کیا لایا ہے، فاس سے میرے لیے کیا لایا ہے۔ آج دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ آج میرا رب سامنے ہے اور میں بھی سامنے ہوں، اور ترازو میرے آگے ہے اور اچھائی اور برائی کو تولا جا رہا ہے۔ نیکیاں بڑھ گئیں تو کامیابی کا پروانہ ہے، اور گناہ بڑھ گئے تو ناکامی کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پورا ایک نظام میرے رب نے سنایا ہے، اور یہی اس مہینے کا پیغام ہے کہ ظلم کا ساتھ نہ دو، جھوٹ کا ساتھ نہ دو، خیانت کا ساتھ نہ دو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ مر جانا کوئی عیب نہیں، شکست کوئی عیب نہیں، فتح پا جانا کوئی عزت اور بڑائی نہیں، عزت کے فتح کے جھنڈے گاڑنا کوئی بڑائی اور کامیابی نہیں۔ ہاں 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 ہاں
اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی معراج ہے، اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کو ڈھونڈ لینا سب سے بڑی معراج ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا، گم کر دینا سب سے بڑی ناکامی ہے، اللہ پاک کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ یہی محرم کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ ہم نے اس کو ایک قصہ بنا دیا اور ممبر سے قصے کی شکل میں کسی کو رلا دیا، کسی کو گریبان چاک کروا دیا۔ یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے کہ تم گریبان چاک کرو، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مٹ جاؤ، مر جاؤ، جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جو بازی کھیلنی پڑے کھیل جاؤ، جو داؤ پہ لگانا پڑے لگا دو، لیکن اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اللہ ناراض نہ ہو۔ سب کچھ چلا جاتا ہے، جانے دو۔ کربلا ایک نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کربلائیں ہیں۔ ہاں، حسین کی کربلا سب سے جدا ہے کہ نہ حسین جیسا ہوا نہ ایسی کربلا آئے گی۔ وہ تو ان کی وجہ سے نکھر گئی، ان کی وجہ سے نکھر گئی، ورنہ تاریخ کربلاؤں سے منور ہے، روشن ہے، منور ہے، روشن ہے۔ میں 4000 سال پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں۔ فرعون جیسا قاہر جابر، دنیا میں ایک انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نام ہے رامسیس۔ فرعون اس کا ٹائٹل ہے کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا ہوں ہی میں۔ یہ صرف ایک انسان نے دعویٰ کیا ہے، سجدے کروائے بہت سے لوگوں نے، لیکن خدائی کا دعویٰ ایک انسان، تو اس کی کتنی طاقت ہوگی؟ آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی چوں نہیں کر سکے۔ ماں کی گود سے نکال کر ماں کے سامنے ذبح کر دینا اور کوئی اف نہ کر سکے، کتنی ہیبت تھی؟ نہ تو کتنے جلد سے جلوس نکلتے۔ ہماری حکومتیں تو ویسی حکومتیں کوئی نہیں، یہ تو مانگی تانگی کی حکومتیں، ووٹ کی حکومت کو حکومت تو نہیں کہتے۔ یہ تو ہم سے بڑے فقیر ہیں، ہمارا فقیر 100 روپے پہ خوش ہو جاتا ہے، یہ کرسی لے کر خوش ہوتا۔ فرعون کی حکومت، فرعون 70,000 مسلمانوں کی۔ اب جیسے پیسہ گھر میں آ جائے تو نہیں چھپتا، ایمان بھی ایسی چیز ہے، نہیں چھپتا، نکل کے رہتا ہے۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبكاك ان لم يجر دمعك او جرا امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا۔ یہ تو عرب شاعر بھی رونا رو رہا ہے کہ کیا کرے، محبت چھپتی نہیں، جتنا چھپاؤ اتنا ابھرتی ہے۔ ایمان سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے، اللہ پہ مر مٹنے کا نام ایمان ہے، اللہ کے ساتھ عشق کا نام ایمان ہے، اللہ پہ قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ یہ تو پھر الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پیچھے یہ حقائق نہ ہوں تو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک اندر میں اللہ نہ ہو تو شکر ہے اس کا بول بھی قیمتی ہے کہ بول پر بھی اللہ کبھی نہ کبھی نجات دے گا، لیکن اللہ مل جائے، اللہ کو پالوں، خالی الفاظ کی جنگ سے نہیں ہے، اندر اترنا پڑتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو۔ یہ عشق کا سفر ہے، یہ راہ عشق ہے، یہ راہ عشق ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کو اسراراں ہو، سجدے سر چین نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دبا ہو سر دتے تے راز نہ بننے۔ کلمہ تو کلمہ ایمان، کلمہ عشق ہے، کلمہ محبت ہے، دل میں اترتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے، زبان پر ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے۔ اندر میں اترنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں، زبان سے بولنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں۔ وہ باندی کے اندر میں ایمان اترا، چھپ نہ سکا، پتہ چل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے ابا کو بتایا کہ میری تو نوکر ہی مسلمان ہو گئی۔
لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہا اماں صبر کرو بس اب اکٹھے ہو جائیں گے. پھر انہوں نے چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اس نے تو اف بھی نہ کی, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا, اور وہ آگ نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور وہ جل بھن کے راکھ ہو گئی. ہڈیاں تیرنے لگی, 1 سیکنڈ میں گوشت ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا تو اس نے کہا اماں صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو, میری خواہش پوری کرو. کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ماں بیٹی کی ہڈیوں کو کہیں اکٹھے دفن کر دینا, باہر نہ پھینک. انہوں نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائے گی. کود گئی, جل گئی. اس بات پر 2000 سال گزر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 40 سال کی عمر میں نبوت, 10 سال کے بعد معراج, 2050 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. بیت المقدس کی طرف سفر ہے, مصر وہاں سے قریب پڑتا ہے. جب آپ کا براق پہنچا ہے بیت المقدس تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی اپنی بیٹیوں سمیت یوں قربان ہوئی تھی, جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے اور آسمانوں تک جاتی ہے اور اس فضا کو معطر کرتی ہے. یہ بھی ایک چھوٹی سی کربلا تھی, تاریخ بھری پڑی ہے. جبھی تو آج ٹمٹماتے چراغ ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی لو اور روشنی ہے. یہ نہ ہوتی تو کب کے اندھیرے چھا چکے ہوتے, چلنے والوں کو منزل نہ ملتی, ڈھونڈنے والوں کو راہبر نہ ملتی. تو بڑی ہوئی, پیغام دیا ہے, پیغام ہے. میں قصہ نہیں سنانا چاہتا, میں پیغام سنانا چاہتا ہوں. یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے اور یہ سستا سودا ہے, اور یہ سستا سودا ہے. فتح پا جانا, جھنڈے گاڑنا. چنگیز خان نے سب سے زیادہ جھنڈے گاڑے, سب سے زیادہ کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے. سکندر رومی نے صرف 13 برس کے اندر 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے, ناکام ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے. کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے. فتح پانا ہوتا چلا آیا ہے, شکست کھانا ہوتا چلا آیا ہے. کائنات کے افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وجہ کائنات محمد الرسول اللہ, حبیب اللہ, نبی اللہ, رسول اللہ, مصطفیٰ, مرتضی, مجتبی, طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور والضحیٰ کے چہرے والے, واللیل کی زلفوں والے, رحمت للعالمین کا ٹائٹل لینے والے, مزمل کے لاڈلے خطاب سے نوازے جانے والے, مدثر کے پیارے خطاب سے نوازے جانے والے, جن کی رات بھی میرے رب کے سامنے, دن بھی رب کے سامنے, جن کے اللہ وجود کی قسمیں کھائے, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, جن کے بول کی اللہ قسمیں کھائے, وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, جن کے شہر کی اللہ قسمیں کھائے, وہذا البلد الامین, جن کی رسالت پر اللہ قسمیں کھائے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسمیں کھائے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, جن کے سینے کا اللہ ذکر کرے الم نشرح لک صدرک, جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے الذی انقض ظہرک, جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرے ما زاغ البصر وما طغى, جن کے دل کا اللہ ذکر کرے علی قلبک لتکون من المنذرین, جن کے ہاتھوں کا اللہ ذکر کرے لا تجعل یدک مغلولہ, جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے الی عنقک, جن کے پورے چہرے کا اللہ ذکر کرے فبل وجہک, جن کی زبان کا اللہ ذکر کرے لا تحرک بہ لسانک, جن کے پورے وجود کو جمع کر کے اللہ قسم کھائے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, جن کی چادر کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المزمل, جن کے کمبل کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المدثر, جن کی محبتیں, جن کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے, جن کی رفتوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کلمات ہیں, نہ تعبیرات ہیں, نہ الفاظ ہیں, نہ تصور ہے, نہ تخیل ہے. 2 ہستیاں تخیل تصور سے بالا تر ہیں, ایک اللہ ہے, ایک اللہ کا رسول محمد عربی ہے, حبیب اللہ, نبی اللہ, کلیم اللہ, نجی اللہ, راشد بھی ہے, رشید بھی ہے, طٰہٰ بھی ہے, یاسین بھی ہے, مزمل بھی ہے, مدثر بھی ہے, اولا بھی ہے, متین بھی ہے,
طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن صام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اتنے مناقب والا، فضائل والا، بلندیوں والا، عزتوں والا، رفعتوں والا، محبتوں والا، جنت کا چابی والا، یہ سارا کچھ میں نے کیوں بتایا؟ صرف ایک چھوٹی بات بتانے کے لیے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، دانت ٹوٹ رہے ہیں، چچا اسد اللہ شہید ہو رہے ہیں، حمزہ شہید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے انصار و مہاجرین شہید ہو رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں، عثمان، ابو بکر، عمر کی موجودگی میں، طلحہ، زبیر کی موجودگی میں، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح کی موجودگی میں شکست ہو رہی ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبیوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے، شکست کھا جانا کوئی عیب نہیں، شکست کھا جانا کوئی میڑا نہیں، شکست کھا جانا کوئی کمزوری نہیں، کوئی برائی نہیں، ہاں اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ہلاکت ہے، فتح کے جھنڈے گاڑ دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہلاکو نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور سکندر نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور تیمور ظالم نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور چنگیز نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور ہینیبال نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ مسئلہ تو یہاں آ کے اٹکتا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، پٹ جاؤ، مر جاؤ، مٹ جاؤ، نیزوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ کے حکم پہ قربان ہو، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اللہ جو حکومت پہ قربان ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے ذلت کا طوق۔ یزید کا نام گالی بن گیا، حالانکہ نام میں تو کوئی برائی نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام یزید گزرا ہے۔ خود حضرت حسین کے لشکر میں حسین بن یزید ایک موجود ہیں جن کا میں جملہ سناتا ہوں۔ ہائے ہائے، جمعرات کوئی لڑائی ہونے لگی تھی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ بھئی ہمیں ایک رات سوچنے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ تو کوفے والوں نے سمجھا کہ شاید کچھ ڈر گئے ہیں، تو آج رات آپس میں مشاورت کریں گے اور ہمارے ساتھ صلح کر لیں گے اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور یزید کی بیعت کر لیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ایک رات کی مہلت۔ تو رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا کہ دیکھو میں نے مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ میری رائے بدل گئی ہے، میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ وہ صرف میرا سر چاہتے ہیں، تم سے کوئی عداوت نہیں، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں چھٹی، تو میری طرف سے چھٹی۔ اور سروں کو چڑھا دیا نیزوں پر، اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر سودا منظور ہے، ہر گھاٹی پار کرنا منظور ہے، آگ میں کودیں، پانیوں میں ڈوبیں، ہواؤں میں اڑا دیے جائیں،
آروں سے چیر دیے جائیں، نیزوں سے چھید دیے جائیں، تلواروں سے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیروں سے چھلنی کر دیے جائیں، آگ میں خاک بنا راکھ بنا دیے جائیں، اگر اللہ مل گیا ہے تو سودا سستا ہے، سستا ہے، سستا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے تم ہار گئے، ہار گئے، ہار گئے۔ ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے۔ احد کا مجمع 700 صحابہ، کائنات کے افضل ترین انسان، 10 مبشرہ موجود ہیں، اور شکست ہوئی ہے، اور 70 بڑے بڑے انسان شہید ہوئے ہیں، اور یہ امت کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ عروج و زوال چلے گا، یہ شکست و فتح چلے گی۔ ہاں اگر اللہ راضی ہے تو تم کامیاب ہو، اگر اللہ ناراضی ہے تو تم اصل فتح تمہاری ہے، اللہ ناراض ہے تو تم ناکام ہو، فتح شکست چلتی رہے گی۔ 2 بیٹے ہیں، باپ بیٹے، جن کو قرآن نے خطاب کا شرف بخشا ہے۔ 2 باپ بیٹے، ایک حضرت زکریا، ایک حضرت یحییٰ، یہ دونوں نبی بھی ہیں، اور دونوں سے میرے رب نے قرآن میں خطاب کیا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا میں تمہیں بیٹی کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ زکریا سے خطاب، پھر جب بیٹے ہو گئے تو ان سے خطاب، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام۔ یہ 2 باپ بیٹے ہیں کائنات کی تاریخ میں جنہیں اللہ نے خطاب کیا۔ زکریا یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا یہودی بادشاہ کے دربار میں، اور زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا، لکڑی کی طرح چیر کے پھینک دیا گیا، ایک ادھر حصہ گرا اور ایک ادھر گرا۔ تو کیا زکریا علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست جو کھائی، 2 ٹوٹے جو ہو گئے، یحییٰ کا سر بکری کی طرح کاٹ کے جدا کر دیا گیا، تو کیا یحییٰ ناکام ہو گئے؟ نہیں 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 نہیں۔ تو قرآن ان کے گیت گا رہا ہے، قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا۔ زکریا، یہ ساری زکریا کی دعا ہے جو میں نے پہلے پڑھ کے سنائی۔ قرآن کہہ رہا ہے اب دعا کی قبولیت، یا زکریا ہم نے سن لیا، تیری دعا کو سنا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم آپ کے بیٹے کا نام بھی بیٹا بھی دے رہے ہیں اور بیٹے کا نام بھی رکھ رہے ہیں، اس کا نام ہوگا یحییٰ، ہم نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ایک دفعہ اور دہرایا گیا کہ اللہ کی طرف سے نام رکھا گیا۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا ہے؟ وہ بڑے دلیر بہادر تھے، انہوں نے کہا جی حرب، جنگجو، بہادر۔ اب کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہ پہلا نام جنگجو دلیر بہادر، نہیں اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام اللہ نے اپنے خزانوں میں چھپا کے رکھے تھے میرے بچوں کے لیے، آج تک آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے، سب سے پہلے میرے بچوں کے لیے یہ نام مقرر کیے گئے ہیں اور میرے رب نے ان ناموں کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو ایک یحییٰ کے لیے ہوا ہے اور ایک حسن اور حسین کے لیے ہوا ہے، ایک ذبح ہو گئے اور ایک دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے، تو کیا یہودی کامیاب ہو گئے؟ نہیں نہیں، کامیاب یحییٰ اور زکریا ہیں۔ یہ لشکر ناکام، ان کے سر کٹ گئے، کیا یہ ناکام ہو گئے؟ تاریخ نے کیا بتایا کہ کامیابی کا سہرا انہی کے گلے میں آیا ہے۔ عزتوں کی چوٹیاں انہوں نے سر کی، انہوں نے طے کی۔ کہا بھائی تم چلے جاؤ، انہیں میری طلب ہے۔ اے ہے ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ایک بول پہ، اور جان بچانے کے لیے جائز ہے۔ یزید کے بیعت سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا، اور کلمہ کفر کہنا جائز ہے کہ ایک آدمی کو تمہیں گولی مارتے ہیں کلمہ کفر کہو، اگر وہ کہہ دے تو اللہ کہتا ہے انجاز الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر جان بچانے کے لیے تم زبان سے کہہ بھی دو اور دل تمہارا مومن ہے تو ہم معاف کریں گے۔ تو گنجائش موجود ہے، گنجائش موجود ہے، لیکن ایمان کا ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں لٹ جانا بچ جانے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا ہے، جہاں اجڑ جانا آباد ہونے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا ہے، جہاں نیزوں پہ چڑھ جانا پھولوں کے سیج پر بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، جہاں کانٹوں پہ چلنا پھولوں پہ چلنے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہاں ایمان کا یہ لیول آ چکا تھا، اب تم چلے جاؤ، انہیں میری ضرورت ہے۔ ایک بول پہ اولاد بھی، جان بھی، سب کچھ بچ سکتا تھا، مال بھی، اور جنت تو پہلے ہی موجود ہے۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ جنت تو مل گئی تھی جب ماں کا دودھ پیتے تھے، اور جنت نہیں ملی، چھوٹا لفظ بول رہا ہوں، جنت کی سرداری ملی۔ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا اور سرداری مل چکی ہے، تو
کر لیتے جان بھی بچ جاتی، اولاد بھی بچ جاتی، مال بھی بچ جاتا، اور جنت تو پہلی ہے۔ میں تو آپ سب اس لیے جمع ہیں کہ چلو ہمارا یہ عمل اللہ قبول کر کے ہماری بھی جنت کا فیصلہ کر دے، کچھ ہمارے کھاتے میں نیکیاں ڈال دے۔ لیکن رب کی بے نیازی کی قسم، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے۔ اللہ چاہے تو قبول کر لے، اس کا احسان ہے، وہ رد کر دے، مردود کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن یہاں تو سب کچھ ہو چکا ہے، فیصلے ہو چکے کہ ہاں میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، جو سارے فیصلے ہو چکے۔ تو پھر یہ جان کیوں دی جا رہی ہے؟ ہاں پھر پیغام ادھورا جاتا، پیغام دینا تھا، اپنی وراثت کو منتقل کرنا تھا، اس لیے جان کی بازی کھیل گئے، ورنہ جان بچانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کر لیتے بیعت۔ لیکن پھر آگے اب روشنی تو ہے، راستہ تو ہے، کوئی نہ چلے، راستہ موجود ہے اور کوئی کھڈوں میں جاتا ہے تو حکومت کو گالی نہیں دے سکتا، سڑک ہی نہ کوئی نہیں بنائی، وہ سڑک تھا تو وہ آپ نے ٹردا انا۔ تو میرے رب نے شاہراہ قائم کر دی، میرے نبی نے اپنی اولاد کے خون سے اسے روشن کر دیا۔ اب یہ شاہراہ موجود ہے۔ اب اگر سیاستدان کھڈے میں جاتا ہے، ڈاکٹر، وزیر، انجینئر، صدر، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، پولیس، فوج، ریڑی والا، مل والا، دفتر والا، پنجابی، دیہاتی، سندھی، بلوچی، پٹھان، اگر یہ کھڈے میں گرتے ہیں تو شاہراہ موجود ہے۔ وہ یہ کہہ نہیں سکتے جی راہ کوئی نہیں تو ٹوئے ڈھائپ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ کہا جاؤ بھائی چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت۔ کہا نہیں نہیں نہیں، زندگی موت آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہاں حسین بن یزید، حسین سواد کے ساتھ سین نہیں، حسین بن یزید، اس نے کھڑا ہو کر کہا ارے اللہ کے بندو مبارک ہو، ہمارے اور جنت میں بس اتنا ہی فاصلہ باقی رہ گیا کہ یہ آ کے ہمیں قتل کرتا۔ سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے، کہا تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں، میرے رب کی قسم میری ایک جان ہے جو ایک وار پہ ختم ہو جائے گی، کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں تیرے اوپر قربان کرتا، میں ایک ایک جان تیرے اوپر قربان کرتا، میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی۔ یہ پیغام جا رہا ہے فاسٹ والوں کو، کائنات کے سارے کلمہ گو انسانوں کو، کہ اللہ کو پانے میں ہر سودا منظور ہے، اللہ کو کھونے کے بعد جو پایا ہے وہ کھویا ہے۔ وہ یقیناً ہمیں جلتا دیکھ کے بڑے رنجیدہ ہوں گے، اے مہربان اللہ ان کے دل کو غم سے بچانے کے لیے رحم کر دے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی اب فقیر ہے، ہماری دنیا میں لٹ چکی، ہماری آخرت پہ لٹ چکی، ہماری جھولی خالی نہیں ہے، چھید ہے، چھید ہے، پھٹی ہوئی جھولی ہے،
ٹوٹا ہوا کشکول ہے۔ اے کریم آقا، جو ہاتھ اٹھائے ہیں یہ بھی گناہوں سے سیاہ ہیں، جو زبان مانگ رہی ہے یہ بھی گناہوں سے داغدار ہے، جو آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں انہوں نے بہت حرام کیا ہوا ہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، صرف تیرے حبیب کا ایک آسرا، ان کی طفیل، ان کے آنسو کی طفیل۔ جب میدان محشر میں کہیں گے یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، کے ہاتھوں میں لوٹ۔ ہم غیروں سے کیا گلہ کریں، ہمیں اپنوں کا گلہ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ روزانہ ذبح کرنے والے مسلمان ہیں، ذبح ہونے والے مسلمان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے ذبح کر دینے والے، کوئی باہر سے نہیں آئے، اسی دیش کے پتھر انسان، درندے انسان، رحم فرما دے، کربلا کے شہداء کے یا اللہ خون کے طفیل، ان کی قربانیوں کے طفیل، صحابہ کی قربانیوں کے طفیل، صحابہ کے خون جو زمین پر گرا تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی قربانیوں کے طفیل۔ اے کریم آقا، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل، جو آپ نے مدینے میں، مدینے کی فضا گواہ ہے، آپ کا رونا نوحہ آج بھی مدینے کی فضاؤں میں محفوظ ہے۔ ہر رات آپ کے آنسو تر کرتے تھے، مصلی کو تر کرتے تھے، زمین کو تر کرتے تھے، مسجد نبوی کی دھرتی کرتے تھے، اور جبریل آنسو پوچھنے آتے تھے اور آپ فرماتے تھے میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا۔ اے کریم آقا، تھک چکے، تھک، یہ رات کب ختم ہوگی؟ ہر رات تو جلدی ختم ہو جاتی، 10-12 گھنٹے کے بعد دن چڑھ آتا ہے، یہ رات کب ختم ہوگی جو 300 سال لمبی ہو گئی؟ کب اس امت کا نصیبت، کب ہم امن والی زندگی دیکھیں گے، کب ہم امن والی زندگی دیکھیں گے، کب ہم محبتوں والی زندگی دیکھیں گے؟ اے کریم آقا، ہم تو گندے حقیر ہیں، کوئی جولی میں عمل ہوتا تجھے واسطہ دیتے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہاں تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے حکمرانوں کو ہدایت دے، اس کے فوج پولیس کو ہدایت دے، اس ملک کے تاجروں زمینداروں کو ہدایت دے، سیاستدانوں کو، عوام کو ہدایت دے، شہری دیہاتی کو ہدایت دے، چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، محبتیں پیدا فرما دے، جو قومیت کی آگ لگا رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے، وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، اپنے ہی ہیں، انہیں شیطان نے بھٹکا دیا ہے تو ان کو بھی ہدایت دے دے۔ یا اللہ اس سارے مجمع سے بھی راضی ہو جا، ہماری ساری یا اللہ یونیورسٹیوں میں دین کی فضا قائم فرما دے، یا اللہ بے حیائی کی فضا کو ختم فرما دے، نافرمانی کی فضا کو ختم فرما دے، جو ہم میں آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے، اور جو موجود ہیں ہمیں ایمان پر اپنے اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما، جو ہمیں بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو موذی امراض کا شکار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا، جو دکھی درد مند ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ اے کریم آقا، ایمان پہ موت دے، قبر کو روشن فرما دے، حشر میں اپنا سایہ دے دے، اپنے عرش کا سایہ دے دے، اپنے حبیب کے حوض کا پانی پلا دے۔ اے کریم آقا، جب تو میدان محشر میں ایک آواز لگائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج ایک طرف ہو جاؤ۔ اے کریم آقا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں ہتھکڑی نہ لگوا دینا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنا دینا، ہمیں توق نہ ڈال دینا، اب تو دیا سلائی کی آخر نہیں سہ سکتے میرے آقا،
تیری جہنم کو کون سہے گا. ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچا لے. پوری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دولت دے کر سب کو یا اللہ جنت والا بنا دے، جہنم سے نکال لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک. www.dasquran.com